افغانستان برادر ہمسایہ ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ آج افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملے کر رہی ہے۔ کیا پاکستان اور افغانستان کی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ پاک فضائیہ جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے۔ افغان طالبان کی نمک حرامی کیا ہے، جس پر وزیر دفاع کا بہت غصے سے بھرا ہوا جواب سامنے۔ پاکستان میں حملہ ہوا راکٹ لانچرز سے۔ یہ لوگ جو ہیں انہیں ہم نے پالا پوسا، ان کی ہم نے مدد کی، ہم نے ان کو کس طرح سے مدد نہیں کی، آج ہمیں ہی کو آنکھیں وہ دکھا رہے ہیں۔ افغانستان وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی پروفز ہے جس کے بنا پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے، کہ کیا را اور سی آئی اے اس کا ہاتھ پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ صحیح، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دو ایجنسیاں ہیں جو اس پورے ریجن میں کبھی پیس نہیں آنے دیں گی، اور طالبان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پاکستان میں پیس نہیں ہوگا تو پیس ان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، حضرت علی کا قول ہے۔ یہ افغان حکومت پر یہ صادق آتا ہے، جن کے شہریوں کو پناہ دی گئی، جن کے ساتھ اپنی روٹی باٹی، جنہیں تسلیم کرنے کے لیے دنیا سے درخواستیں کی ہم نے، جن کے لیے ٹریڈ میں آسانیاں پیدا کی ہم نے، جنہیں اپنا بھائی کہا، وہ آج ہمارا خون بہانے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت سخت ہے کہ ہم ان کے ایریا میں، ان کے ہائیڈ آؤٹس میں گھس کے ان کو مار سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو مطلب کیا ہے چاند سے؟ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو جھنڈے پہ آلریڈی چاند ہے، اور چاند دیکھ کے عید پتہ لگاتی ہے، مولوی دوربین سے پتہ لگا ہی لیتے ہیں، مولوی صاحب کہا کل عید ہے، کہانی ختم ہو گئی۔ باقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، راکٹ جائے گا، سیٹلائٹ لے کے سیٹلائٹ چاند پہ جائے گی، روور نکلے گا، یہ ہوگا، یہ سب کہہ رہا ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے پاپڑ کیوں؟ افغانستان میں طالبان کی واپسی اور جو مضبوط گرفت ہے، اس کے بعد لاٹھی بھی ٹوٹ گئی اور سانپ بھی مر گیا، اور اس وجہ سے بھارت کو کہتے ہیں کہ سانپ سونگ گیا، آپ یہ سن رہے ہیں، اور سونگا ہوا ہے۔ بھارت کا خطے پر دادا گیری کا خواب ہے وہ بھی ٹوٹ کر رہ گیا، اور پاکستان کو افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا وہ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اور سچ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے سازشی اور فسادی مودی کی قسمت میں رسوائی اور ذلت ہی لکھی ہوئی۔ بہرحال یہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے پاس بڑا ایڈوانس ویپنری ہے۔ ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا۔ نیشنل امریکہ انڈیا سارے کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، تو ہم ہیں دہشت گرد۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو مارے گا ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم جائیں گے، بارڈر کراس کرنا پڑا، جو کرنا پڑا ہم کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکہ اور افغان طالبان کا ایک ہسٹورک ایگریمنٹ ہوا تھا دوحہ میں، افغانستان کہتا ہے کہ جو اس وقت طالبان حکومت ہیں وہ کہتی ہے کہ وہ معاہدہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں نہیں تھا، وہ امریکہ اور جو ہے وہ افغانستان کے بیچ میں تھا، طالبان کے بیچ میں تھا۔ آج افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے اس نے ایک کور کمانڈرز کانفرنس کی ہے کل، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانفرنس جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی، اور بیسیکلی اس میں ایک انٹرنل سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور پاکستان کے کور کمانڈرز نے بلیٹنٹلی، کلیئرلی، سیدھا پہلی دفعہ کابل کو، افغانستان کو یہ کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا انہوں نے، اور ان کو مرضی ہے جب مرضی وہ پاکستان پہ حملے کر۔ سر آپ بھی جانتے ہیں جو کچھ دن سے 3-4 دن سے یہ چل رہا ہے، پہلے ہماری طرف سے آرمی چیف کی طرف سے وہاں پر سیف ہیونز کے متعلق کہا گیا، اور پھر ڈیفنس منسٹر کی طرف سے دوحہ ایگریمنٹ پہ بات کی گئی کہ اس پہ وہ پاسداری نہیں کر رہا افغانستان۔ وارننگ کی طریقے سے ہم نے بھی ان کو یہ کہا کافی بھاری بھرکم الفاظ میں۔ پھر افغانستان کی طرف سے بھی ایک روڈ بیہیویئر یعنی ایک لینگویج ایسی استعمال کی گئی، انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ میں تو ہمارا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، آپ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ اچھا اب ہوا یہ ہے، اچھا اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے کل کے روز ایک سٹینڈ یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈینائل موڈ میں ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات کی گئی۔ اب سر امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک سٹینڈ آیا، اور جو بریفنگ کے دوران آپ جانتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے جو بات کی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے افغان لوگ یہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہوئے ملے ہوں یا بارڈر پر یا
لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پہلے بھی تھے, جو چیلنجز درپیش ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہے, چیلنج ہے, اور ہم ابھی بھی رہیں گے. اور بیسیکلی افغانستان میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی افغان پالیسی کی جو ایک خوفناک قسم کی فیلئر ہے, ناکامی ہے, اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اب یہ جن لوگوں کے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ فرحان جنرل صاحب نے یہ کہا اور فلاں بیان یہ ہے, یہ لوگ جو ہے نا یہ اس وقت پبلکلی آ کے تو کسی ایشو پہ بات کرتے ہیں جب ایشو جو ہے یا تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے یا نکلنے والا ہوتا ہے. حالانکہ اس موضوع پہ گزشتہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم 1.5-2 سال سے ہم نے کئی پروگرامز میں بات کی ہوگی. اسپیسیفکلی پاک افغان جو ریلیشن شپ ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم اس نے جو ایک شکل اختیار کی اور اس کا جو فال آؤٹ ہے اس پہ میں کم از کم 4-5 دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ ہم بات کر چکے ہیں, جس میں ایگزیکٹلی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا سٹارٹ جو ریلیشن شپ کی بگننگ ہے, سٹارٹ ہے افغانستان کے ساتھ, وہ رانگ فوٹنگ پہ ہے. یہ ہم نے ڈے 1 جب افغانستان میں رجیم چینج ہوا اور وہاں کے جو ہے غنی حکومت وہاں سے ہٹ گئی اور اس کی جگہ طالبان نے ٹیک اوور کیا, تو اسی دن سے ہم نے یہ بالکل واضح قسم کا موقف اختیار کیا تھا. بہرحال یہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان کے پاس بڑا ایڈوانس ویپنری ہے. اب دیکھیں کہ یہ پاکستانی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ ریسٹرین نہیں کر رہے, ایبیلٹی نہیں ہے, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں وہ کر رہے ہیں. سو وہ جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو فریڈم ہے, وہ پاکستان کی فوجیوں پہ حملہ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کے پاس میرا خیال ہے M16 رائفلز ہیں, ایسا یونیفارم ہے جو کہ امریکی فوج کے پاس تھا. اب آپ امیجن کریں نا, امریکی فوج کا یونیفارم پاکستان میں تو نہیں کی پڑا ہوگا, امریکی فوج کا جو یونیفارم ہے وہ تو افغانستان میں رہ گئے ہیں نا. جو اسلحہ چیزیں انہوں نے چھوڑی, کیونکہ پاکستان نے تو اس چیز پہ شور ڈالا تھا کہ بھائی یہ جو آپ سارا کچھ اسلحہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے تو مزید کیوس ہوگا. اب فوج جو ہے وہ اپنی آپریشنل پریپیئرنس کی بات کر رہی ہے, ٹریننگ کی بات کر رہی ہے, ملک کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں, مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ IMF کا پیکیج چل رہا ہے, دہشت گرد سر پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسپورٹ ہو نہیں رہی, فارن ریمیٹنس کو $4 ارب اس سال کم ہو گئی آپ کی. عمران خان itself is a bigger challenge for the establishment. جانا کتنے ہوئے, کرنا کیا ہے, یہ چیزیں ہیں that tells کہ بھائی گیم جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اور وہ افغانستان میں 2 طریقوں سے میں نے اپنا کنسرن شو کیا تھا. ایک تو یہ کہ یہ جو ہے افغانستان کے اندر جو افغان عوام کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ویمن کے ایشو ہے, جو جینڈر رائٹس ہیں, ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت برے طریقے سے اٹیک کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ افغانستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں کو جو ہے نا ایک طرح کا شیلٹر فراہم کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس پہ تو 2 آرائیں تھی ہی نہیں. تو پاکستان نے کس بنیاد پہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کو آن کیا, یعنی پاکستان کی یہ مجبوری تھی, انٹرنیشنل جو سچویشن بن گئی تھی کہ اوپنلی ان کو تسلیم کرنا جس کو آپ کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک ان کے لیے پرابلم ضرور تھا, لیکن انہوں نے اس کو آن کیا. اور اس وقت کے آپ کے پرائم منسٹر نے جو ہے بطور ان کے ایک وکیل کے طور پہ, ایک ایڈوکیٹ کے طور پہ ان کے کاز کو چیمپئن کرنے کی کوشش کی, اور دنیا کے ڈیفرنٹ فورمز پہ, پریس میں, انٹرویوز میں, اور ایون دین کے یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ انہوں نے ان لوگوں کو تسلیم کرنے
کی بات کی اور آرگیومنٹ انہوں نے یہ دیا کہ جی یہ اگر ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہمارے لیے ثابت ہوں گے.